آبنائے ہرمز اسلامی جمہوریہ ایران کے کنٹرول میں ہے اور امریکی ناکہ ختم ہونے تک ایرانی بندرگاہوں پر آمد و رفت محدود رہے گی۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر کالیباف نے ایک انٹرویو میں کہا کہ آبنائے ہرمز میں بارودی سرنگوں کا خاتمہ جنگ بندی کی خلاف ورزی ہے۔ امریکی ناکہ بندی ایک جاہلانہ فیصلہ ہے۔ کالیباف نے واضح کیا کہ دوسرے ممالک آبنائے ہرمز سے گزر سکتے ہیں لیکن ایران کے لیے یہ ناممکن ہے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ امریکی مائن سویپر اپنی موجودہ پوزیشن سے 1 انچ بھی آگے بڑھا تو ایران یقینی طور پر فائرنگ کرے گا۔ مزید کہا کہ اسلام آباد میں مذاکرات کے دوران امریکی وفد کو اس بات کی واضح اطلاع دی گئی ہے۔ سابق امریکی نائب صدر کیملا ہیرس نے ڈونلڈ ٹرمپ کو تنقید کا نشانہ بنا ڈالا۔ کہا کہ نتن یاہو نے ٹرمپ کو جنگ میں دھکیلا۔ ٹرمپ ایسی جنگ میں کودے جو امریکی عوام نہیں چاہتے تھے۔ واضح ہے کہ نتن یاہو نے ٹرمپ کو جنگ میں شامل کیا۔ مزید کہا کہ ٹرمپ نے نتن یاہو کی خاطر امریکی فوجیوں کی زندگی خطرے میں ڈالی۔ ایران جنگ کے اثرات امریکی عوام بھگت رہے ہیں۔ امریکی عوام جنگ کی وجہ سے مہنگا ایندھن خریدنے پر مجبور ہیں۔ اسرائیل کی جانب سے جنگ بندی کے باوجود جنوبی لبنان میں فضائی حملے کیے گئے۔ عرب میڈیا کے مطابق لبنان میں نئی یلو لائن کے جنوب میں حملے کیے گئے۔ اقوام متحدہ کی عبوری فورس پر حملے میں 1 فرانسیسی فوجی ہلاک اور 3 زخمی ہو گئے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل آنطونیو گوتریس نے حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے ہلاک فوجی کے اہل خانہ، دوستوں اور ساتھیوں سے اظہار تعزیت کیا۔ آنطونیو گوتریس نے کہا کہ لبنان میں خدمات انجام دینے والے امن فوجیوں کی ہلاکت کا یہ تیسرا واقعہ ہے اور یہ حملے فوری طور پر بند ہونے چاہیے۔ انہوں نے فریقین پر زور دیا کہ وہ دشمنی ختم کریں اور جنگ بندی کا احترام کریں تاکہ خطے میں امن قائم رہ سکے۔ برطانوی پارلیمنٹ میں اسرائیل کے خلاف ہنگامی تحریک پیش۔ برطانوی رکن پارلیمنٹ رچرڈ برگر نے تحریک پیش کی۔ تحریک پر 75 رکن پارلیمنٹ نے دستخط کیے۔ جیرمی کوربن اور برینڈن اوہارا بھی دستخط کرنے والوں میں شامل۔ اسرائیل کے غزہ مغربی کنارے اور لبنان میں اقدامات پر پابندیوں کا مطالبہ۔ تحریک کے مطابق اسرائیل فلسطین کی زمین پر قبضے کو باضابطہ شکل دینا چاہتا ہے۔ اراکین پارلیمنٹ کا کہنا ہے کہ برطانیہ عالمی قانون کے تحت پالیسی ترتیب دے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ جیرمی کوربن اور برینڈن اوہارا نے بھی اس تحریک میں دستخط کیے ہیں۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا ایران کا 3 روزہ دورہ مکمل۔ اس دوران ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے اہم ملاقات ہوئی جس میں علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل اور وزیر داخلہ نے ایرانی قیادت سے اعلیٰ سطح کی ملاقاتوں میں امن و استحکام پر زور دیا۔ خطے میں پائیدار امن کے لیے مشترکہ حکمت عملی پر گفتگو کی۔ فیلڈ مارشل نے مکالمے اور کشیدگی میں کمی پر زور دیا۔ ایران کی جانب سے پرتپاک مہمان نوازی پر اظہار تشکر کیا۔ پاکستان نے ایران کے ساتھ برادرانہ تعلقات مزید مضبوط بنانے اور مشرق وسطیٰ تنازع کے حل کے لیے کردار کا اعادہ کیا۔ بیلاروس کے صدر الیگزینڈر لوکاشینکو کا کہنا ہے اگر امریکہ ایران کا مقابلہ نہیں کر سکا تو اسے چین سے بھی نہیں الجھنا چاہیے۔ روسی میڈیا کو انٹرویو میں بیلاروسی صدر نے کہا کہ ٹرمپ نے ثابت کر دیا کہ امریکہ جتنا طاقتور سمجھا جاتا تھا اتنا ہے نہیں۔ امریکہ کے اصل مفادات تیل اور گیس کے وسائل پر کنٹرول حاصل کرنا ہے۔ اپنے مفادات کے حصول کے لیے امریکہ ہر ممکن راستہ اختیار کرتا ہے۔